أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملاءمة كيفياته، الذي قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، لا سيما على أفضلهم وأشرفهم وخاتمهم، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الأخيار، واللعنة الدائمة على أعدائهم الأشرار. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات ولم يعرف امام زمانه مات میتۃ جاہلیۃ۔ ناظرین گرامی، عزیزان محترم، سلسلہ مہدویت، مباحث مہدویت کی کڑی آج کے اس کلپ کے اندر موضوع سخن قرآن کریم کے اندر جس عورت کا بار بار ذکر کیا گیا، امرأۃ فرعون، امرأۃ فرعون کہہ کے، عزیزان گرامی، حضرت آسیہ بنت مزاحم کہ خاتم الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ کائنات کی افضل ترین خواتین جو ہیں وہ چار ہیں، وہ جناب خدیجہ، جناب مریم، جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور حضرت آسیہ بنت مزاحم۔ یعنی یہ دیکھیں کہ حضرت آسیہ فرعون کی زوجہ ہیں، فرعون کے محل میں ہیں، لیکن ایمان کیسا ہے اس خاتون کا کہ خاتم الانبیاء، لسان خدا، ان کو کائنات کی افضل ترین خواتین میں سے تذکرہ ہو رہا ہے تو جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ نام لیا جا رہا ہے، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ آسیہ کا نام آ رہا ہے، مادر عیسیٰ مریم کے ساتھ آسیہ کا نام آ رہا ہے۔ ماجرا کیا ہے؟ ماجرا یہ ہے کہ جب فرعون نے اعلان کیا کہ مصر میں جتنے بچے ہیں سب کو قتل کر دیا جائے، سب کے سر قلم کر دیے جائیں، تو وہ صندوق کہ جس صندوق کے اندر مادر موسیٰ نے اپنے بیٹے موسیٰ کو رکھا تھا، اور وہ صندوق تیرتا ہوا کہیں سے دریا میں، ندی میں حضرت آسیہ کے ہاتھوں آیا، اور جب محل میں لے کے آئی تو فرعون نے کہا اس بچے کو ہی مار دیا جائے، تو کہا نہیں، خدا نے ہمیں اولاد نہیں دی، یہ بچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور پھر یہ بات مؤرخین نے لکھی، مفسرین نے لکھی کہ جب حضرت آسیہ نے حضرت موسیٰ کے معجزے کو دیکھا تو حضرت موسیٰ پر ایمان لے کر آئی۔ پہلی وہ خاتون ہے حضرت موسیٰ کے دور میں جو حضرت موسیٰ پر ایمان لے کر آئی اور توحید کی گواہی دی، اور کہا جو موسیٰ کا رب ہے وہ میرا رب ہے، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ موسیٰ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں۔ درس عزیزان گرامی حضرت آسیہ کے قصے سے ملتا ہے کہ آج کے دور میں کہ جو امام العصر والزمان کا دور ہے، اس دور میں حضرت آسیہ نے جب موسیٰ پر ایمان لے کر آئی تو فرعون نے ایک نہیں کئی شکنجے دیے، کئی ظلم کیے، کئی طرح کے ستم کیے، لیکن آسیہ کی زبان پر ایک ہی جملہ ہوتا تھا: رب ابنی لی بیتن فی الجنہ، اے میرے پروردگار جنت میں مجھ آسیہ کے لیے اپنا ایک گھر بنا دے۔ عزیزان گرامی، جناب آسیہ سلام اللہ علیہا نے فرعون کے مظالم کو سہ کر اور موسیٰ پر ایمان لانے کے بعد اس ایمان پر ثابت قدم رہ کر قیامت تک کے لیے آنے والے ہر مومن کو یہ مثال دی کہ دیکھو، جب امام برحق پر ایمان لے کر آؤ، وقت کے امام پر ایمان لے کر آؤ، تو پھر کسی قسم کے ظلم اور کسی قسم کے ستم کا خوف انسان کے دل میں نہیں ہونا چاہیے۔ آج کے دور میں، امام العصر کے دور میں، ہمارے اوپر ایک فرعون نہیں، دنیا کے کئی فرعون ہمارے اوپر مسلط ہیں۔ کئی طریقوں سے امام زمانہ کے حوالے سے شبہات پیدا کیے جاتے ہیں، لیکن عزیزان گرامی مہدی وہ ہے کہ جس کے آنے کی بشارتیں خدا کی آسمان کی ہر کتاب کے اندر موجود ہیں، خدا کی کتاب عظیم کے اندر، قرآن کریم کے اندر موجود ہیں، پیغمبر اکرم سے ایک نہیں کئی روایتیں موجود ہیں۔
آج ہم کو امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت ہے کہ مومن کا ایمان لوہے سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ لوہے کو اگر آگ کے اندر رکھا جائے تو لتغیر لونہ، لوہے کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے، لیکن مومن کو اگر آگ کے اندر ہی پھینکا جائے تو مومن کا جو دل ہے وہ کبھی بھی، جو اس کے دل میں ایمان ہوتا ہے، اس ایمان کی کیفیت کبھی تبدیل نہیں ہوتی، اس ایمان سے مومن کبھی بھی دستبردار نہیں ہوتا۔ خداوند کریم ہمیں یہ توفیق عطا کرے کہ جو زندگی جی رہے ہیں وہ زندگی محمد اور آل محمد کی محبت پر، وہ زندگی مہدی برحق کی محبت پر، امام زمانہ کے انتظار میں گزرے، امام زمانہ کی مودت میں گزرے، اور موت آئے تو امام زمانہ کی محبت میں آئے، اور موت آ بھی جائے تو جب فرزند زہرا مہدی کا ظہور ہو تو بہرحال تو ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی قبروں سے نکلیں اور ہاتھوں میں نیزہ ہو اور دوڑتے ہوئے لبیک کہتے ہوئے امام زمانہ کی طرف ہم چلیں۔ عزیزان گرامی، بس آخر میں یہی دعا ہے کہ بار الہ ہمیں امام زمانہ کی زیادہ سے زیادہ معرفت نصیب فرما، امام زمانہ کے ظہور تک کی حیات ہمیں نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء بحق محمد وعترته الطاهرة، اللهم صل على محمد وآل محمد۔